اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو کچھ اس زمین پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے، اور تیرے رب عزوجل کی ذات باقی رہنے والی ذات ہے، وہ عظمت اور بزرگی والا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، بے شک تیرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے انسانوں کو تو مرتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ ان کو موت کیسے آتی ہے اور ان کی روح کیسے نکلتی ہے۔ بعض انسانوں کو نزع کے وقت انتہائی تکلیف کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اور بعض انسانوں کی روح ایسے قبض کر لی جاتی ہے جیسے کہ دودھ میں سے مکھی نکال دی جائے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جانوروں کو موت کیسے آتی ہے؟ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جانوروں کو موت کیسے آتی ہے اور جانوروں کی روح کون سا فرشتہ قبض کرتا ہے، ملک الموت علیہ السلام یا کوئی اور فرشتہ، اور کیا جانوروں کو بھی موت کے وقت نزع کی سختیاں محسوس ہوتی ہیں، اور کیا ان کو بھی نزع کی تکلیف ہوتی ہے، اور جانور اپنی موت مرنے سے پہلے کہاں چلے جاتے ہیں؟ کیا جانوروں کو موت سے پہلے اپنی موت کا علم ہو جاتا ہے، اور اپنی طبی موت مرنے والے جانوروں کی لاشیں ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے جس چیز کو بھی زندگی عطا فرمائی، پھر چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، پرندہ ہو یا کوئی دیگر مخلوق ہو، اس نے ایک دن موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ جس طرح انسان کو وقت مقرر پر موت آتی ہے، اس طرح جانوروں کو بھی وقت مقرر پر موت آتی ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے ارد گرد بہت سارے جانور، پرندے اور دیگر مخلوقات رہتے ہیں، لیکن جب کوئی جانور مرتا ہے تو ہمیں صرف ان جانوروں کی لاشیں نظر آتی ہیں جو جانور حادثاتی طور پر مرتے ہیں، جیسے کہ روڈ ایکسیڈنٹ میں مرنے والے جانور ہیں، یا وہ جانور جن کو قید میں رکھا گیا ہو، یا پھر وہ جانور جن کا شکار کیا گیا ہو۔ ایسے جانوروں کی لاشیں تو ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن جو جانور اپنی زندگی کا وقت پورا کر کے وجہ سے اپنی طبی موت مرتے ہیں، ان کی لاشیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس لیے آپ نے کبھی طبی موت مرنے والے جانور کی روح نکلنے کا منظر نہیں دیکھا ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور وہ آپ سے سوال کرنے لگا کہ جو جانور، پرندے اور کیڑے مکوڑے اپنی طبی موت مرتے ہیں، ان کی لاشیں ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ وہ کہاں پر چلی جاتی ہیں؟ جیسا کہ ہمارے علاقے میں چوہے، بلیاں، پرندے اور دیگر جانور پائے جاتے ہیں، یہ جانور بھی اپنی طبی موت مرتے ہیں، اور روزانہ ہزاروں کی تعداد میں پرندے اور جانور موت کا مزہ چکھتے ہیں، لیکن ان کا مردہ جسم ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ ان جانوروں کے مردہ اجسام ہمیں اس لیے نظر نہیں آتے کہ ان جانوروں کو مثلاً چوپیاں، پرندوں اور دوسرے جانوروں اپنی موت کا علم اللہ کی طرف سے پہلے ہی ہو جاتا ہے، اور یہ جانور وقت مقررہ سے پہلے پہاڑوں کی غاروں، کھوئوں، درختوں کے کھوکھلے تنوں اور زمین کے سوراخوں یا گہرے گڈھوں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور وہیں پر ان کی موت آتی ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے جس کی وجہ سے انسان آج سکون کی سانس لے رہا ہے، ورنہ اگر باقی جانوروں کو چھوڑ کر صرف پرندوں کی موت کا حساب لگایا جائے تو پوری دنیا کے اندر 700 ارب پرندے رہتے ہیں۔ اگر یہ پرندے سرِ عام لوگوں کے سامنے مرنے لگیں تو انسانوں کے لیے زمین پر قدم رکھنے کی جگہ نہ ہوتی، اور ان کے مردہ جسم گندگی اور بے شمار بیماریوں کا سبب بنتے۔ پیارے دوستو، یہ تو صرف پرندوں کی بات ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے اڑنے والی مخلوق ہے، اور جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا جو ہماری اس روئے زمین پر رہتی ہیں، اگر وہ بھی اسی طرح طبی موت مرتے اور ہمارے گلی محلے اور سڑکوں پر ان کی لاشیں پڑی ہوتی تو ذرا سوچئے انسانی نظام زندگی کیسے چلتا۔ لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو کیسے چلانا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ ان جانوروں کو ان کی موت سے پہلے ہی ان کی موت کے بارے میں بتا دیتا ہے تاکہ یہ دور دراز کسی جنگلوں، پہاڑوں میں چلے جائیں اور وہاں پر ان کو موت آ جائے۔ بے شک یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم انسانوں پر ایک بہت بڑا احسان ہے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟
پیارے دوستو، بات کرتے ہیں کہ کیا جانوروں کو بھی موت کے وقت نظر کی سختیاں محسوس ہوتی ہیں اور کیا ان کو بھی نظر کے وقت تکلیف ہوتی ہے؟ تو اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ نظر کی سختیاں برحق ہیں اور نظر کی سختیاں ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق دی جاتی ہیں، اور نظر کے وقت جو انسان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے وہ اس کے اعمال کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر تو کوئی نیک انسان ہو تو اس کو نظر کے وقت بہت ہی کم تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور اگر کوئی گناہگار انسان ہو تو اس کی روح تڑپ کر قبض کی جاتی ہے۔ لیکن پرندے اور جانور پر اعمال کے مختلف نہیں، ان پر نظر کی سختی تو طاری ہوتی ہے لیکن وہ کسی نوعیت کی ہوتی ہے، یہ صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں کہ جانوروں کی روح کون قبض کرتا ہے۔ ملک الموت علیہ السلام یا کوئی اور فرشتہ، یا پھر ان کی زندگی کسی اور طریقے سے ختم ہوتی ہے؟ اس کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں۔ اس روایات کے مطابق جانوروں، پرندوں اور درختوں کی زندگی ایک تسبیح میں ہوتی ہے۔ یہ اپنی پوری زندگی اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ جب وہ تسبیح ختم ہو جاتی ہے تو ان کو موت آ جاتی ہے اور ان کی روح قبض ہو جاتی ہے، لہٰذا ملک الموت علیہ السلام ان کی روح قبض نہیں کرتے، اور ایک دوسری روایات کے مطابق جو کہ مسند اور صحیح مانی جاتی ہے، اس روایات کے مطابق تمام ذی روح کی جانیں حضرت ملک الموت علیہ السلام قبض کرتے ہیں، پھر چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو، اور ایک روح قبض کرنے کی ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ملک الموت علیہ السلام کو سونپی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ملک الموت علیہ السلام نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے بغیر اپنی مرضی میں کسی ایک مچھر کی بھی روح قبض نہیں کرتا۔ اس حدیث پاک میں یہ بات واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ ملک الموت علیہ السلام ہی تمام جانوروں، تمام پرندوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، جس طرح انسان کے مرنے پر اس کے عزیز و اقرب غم میں سوگ مناتے ہیں اور آہ و زاری کرتے ہیں، اسی طرح جانور اور پرندوں میں اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کے عزیز و اقرب اس کا سوگ مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔